روزے کی برکت یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ انسان کو اس مقام پہ فائز کرتا ہے جو مقام احسان ہے۔ مقام احسان کی ڈیفینیشن یہ ہے جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا گیا اور آپ سرخرو ہوئے، ساتوں دروازے بند کر کے زلیخا نے کہا تھا کہ ہی تلک میری جانب آؤ، اور اس نے جو اپنا اس کا پتھر کا خدا تھا اس کے اوپر پردہ ڈال دیا کہ وہ نہیں دیکھ رہا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرا رب تو ان 7 بند دروازوں میں اور اتنے پوشیدہ کمرے میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ مقام ہے جو روزہ دار کو حاصل ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے تمام اشیاء خورد و نوش موجود ہوتی ہیں، اور وہی تمام اشیاء جو آپ نے افطار میں کھانی ہے وہ دوپہر کے وقت بھی آپ کے پاس موجود ہیں، اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ لیکن انسان کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نہانے کے لیے اگر مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم ٹیوب ویل پہ نہانے کے لیے جاتے تھے، آپ ٹیوب ویل پہ نہاتے ہوئے پانی کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ غلطی سے بھی ایک گھونٹ پانی میری حلق سے نیچے نہ چلا جائے، کیونکہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے۔ 11 مہینوں میں بھی ہم وہی مسلمان ہیں، لیکن روزہ اپنے آپ میں ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ اس مقام پہ فائز کر دیتا ہے جو کہ ایک مقام ولایت ہے۔ وہ انسان کی زندگی میں جب انسان یہ سوچتا ہے نا، ہر بات، ہر کام کرنے سے پہلے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، وہ جس بات کا اقرار کرنا چاہیے تھا گو کہ ہم اپنی زندگی میں نہیں کرتے نظر آتے۔ زبان سے ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، تسبیح پہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ سمیع و بصیر ہے، لیکن کیا ہمیں گناہ کرتے وقت یا جھوٹ بولتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے؟ نہیں۔ لیکن رمضان کی یہ برکت ہے کہ، اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس کروا رہا ہے اللہ آپ کو پورے سال کی، کہ جس بات سے جس وقت روکے اس وقت روکنا ہے، اور جب کھانے کا حکم دے دے تب کھانا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور دیکھیں ہم کتنی آسانی سے خود کو روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجال ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا نیچے اتر جائے افطاری سے پہلے۔ یہ روزے کی برکات ہیں، اور یہی ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے باقی عملی زندگی میں بھی ہم اسی طرح رہیں جیسے رمضان میں رہتے ہیں۔ اور رمضان میں اللہ پریکٹس کرواتا ہے کہ باقی زندگی میں بھی رشوت لیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں خیال رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بند دروازوں میں بھی دیکھ رہا ہے، اور وہی ذات ہے جو سمیع و بصیر ہے۔ اللہ اسی ایمان پر ہمیں عملی زندگی میں بھی، باقی مہینوں میں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا